چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 85۔ 1935 کے ایکٹ کی منظوری کے بعد 1937 میں جو انتخابات ہوئے ان کی تیاری شروع کی گئی۔ اس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ہندوستان میں تمام پارٹیوں نے اپنے منشور تیار کیے۔ اس میں کونسل آف اسٹیٹ اور فیڈرل اسمبلی کے انتخابات نہ ہوئے، جبکہ صوبائی انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس نمایاں پارٹیاں تھیں۔ مگر ان انتخابات میں کانگریس کو کامیابی ہوئی اور وہ 11 صوبوں میں سے 7 میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور مسلم لیگ مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس بات نے کانگریس کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پنڈت نہرو نے اس بارے میں کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 جماعتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری حکومت۔ کانگریس کو اکثریتی حمایت کے ساتھ کامیابی ہوئی اور کانگریس نے اپنی حکومت بنا لی۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ انتخابات سے قبل مسلم لیگ اور کانگریس کے منشور اور طرز عمل سے واضح تھا کہ وہ مل کر انتظام حکومت چلائیں گی، مگر انتخابی نتائج میں کانگریس کی واضح برتری نے متعصب کانگریسیوں کو بدمست کر دیا۔ انہوں نے انتخابی فتح کے نشے میں مخمور ہو کر مسلم لیگ کی بجائے دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ مل کر مخلوط وزارتیں تشکیل دیں۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کو اقتدار سے محروم رکھنا تھا۔ انتخابی نتائج کی بنا پر مسلم لیگ 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور بنگال میں بمشکل مخلوط وزارتیں قائم کر سکی۔ یہ وزارتیں بھی بعد ازاں کانگریس کے جوڑ توڑ کا شکار ہو گئیں۔ اسی لیے مسلم لیگ وزارتیں یکے بعد دیگرے بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ کانگریس نے مسلم عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے الہ آباد کے مقام پر مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر نگرانی ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو اس غلط فہمی سے دوچار کرنا تھا کہ انتخابی نتائج نے واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ ان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ بر صغیر کے 8 صوبوں میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کے حکمرانوں نے صوبوں کی عدلیہ اور انتظامیہ کو باقاعدہ یہ ہدایات جاری کر دیں کہ کسی قسم کے مقدمے یا کیس کی صورت میں مقامی کانگریسی رہنماؤں کے جذبات و خیالات کا احترام کیا جائے۔ ان کانگریسی ہدایات کے سبب انتظامیہ کے افسران اور عدلیہ کے جج صاحبان اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں بے بس ہو گئے۔ ان سے کانگریسی رہنما اپنی مرضی کے فیصلے کروانے لگے۔ کانگریسی وزارتوں نے 1883 میں قائم کردہ گاؤ رکشا سبھا تنظیموں کا از سر نو احیا کرتے ہوئے گائے ذبح کرنے پر عملاً پابندی عائد کر دی۔ مسلمان جہاں بھی گائے ذبح کرتے، گاؤ رکشا سبھا کے کارکن مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل و غارت گری سے دوچار کرتے۔ کانگریسی مسلمانوں کی مذہبی عبادات میں بھی مداخلت سے گریز نہ کرتے۔ نماز کے اوقات میں جب مسلمان اذان دیتے یا نماز پڑھتے تو مقامی کانگریس کمیٹی کے متعصب ارکان مسجد کے باہر ڈھول باجے بجانا شروع کر دیتے۔ اس طرح مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا کیا جاتا۔ کانگریس نے اپنے نجات دہندہ گاندھی کی تصویر کو تمام سرکاری اور تعلیمی اداروں میں
لٹکا دیا، ہر شخص پر لازم کر دیا کہ جو بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کے سلسلے میں اس سرکاری دفتر یا تعلیمی ادارے میں جائے تو اس ادارے میں لگی گاندھی کی تصویر کو جھک کر سلام کرے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل تھا جو کانگریس کی پہچان تھا۔ کانگریسی وزارتوں کے قیام کے بعد کانگریسی حکومت نے اپنے صوبوں کی ماتحت انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بھی اسے قومی جھنڈا قرار دے کر سرکاری عمارتوں پر لہرانے کے احکامات صادر کر دیے، نیز ان اداروں میں کام کرنے اور دیگر آنے والے افراد کے لیے ضروری کر دیا کہ وہ اس جھنڈے کی سلامی کیا کریں۔ بندے ماترم کا گیت بنگالی زبان میں شائع ہونے والے ایک ناول میں شامل تھا۔ اس میں مسلمانوں اور دین اسلام پر کیچڑ اچھالا گیا۔ کانگریسی حکومتوں نے اپنے صوبوں میں اسے قومی ترانہ قرار دے دیا، جس سے مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے۔ مسلمانوں کا معاشی استحصال کرتے ہوئے کانگریس نے ان کی نہ صرف بھاری قیمتی جاگیریں، باغات، منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان پر بھاری ٹیکس اور محصولات عائد کر کے ان کا جینا بھی دوبھر کر دیا۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے ان پر بند کر دیے، نیز سرکاری ملازمتوں سے مسلمان ملازمین کو نکال باہر کرتے ہوئے نئی ملازمتوں کے دروازے بھی ان پر بند کر دیے۔ کانگریس نے برسر اقتدار آتے ہی تمام ہندوستانی تہذیبوں اور قومیتوں کو ہندو رنگ میں رنگنے کے لیے ایسی تعلیمی اسکیموں کے اجرا کے اقدامات شروع کر دیے جن سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے۔ کانگریس نے واردہ تعلیمی اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے 7 سے 14 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی کر دی۔ نصاب تعلیم میں ایسا نصاب شامل کیا گیا جس سے مسلمان طلباء میں اسلامی قومیت کا شعور پیدا نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ اپنے مشاہیر اور بزرگان دین کی صحیح عظمت سے آگاہ ہو سکیں۔ ودیا مندر تعلیمی اسکیم کے تحت اسکولوں کو ودیا مندر کا نام دیتے ہوئے ذریعہ تعلیم ہندی قرار دے دیا گیا، نیز اردو اسکول ختم کر دیے گئے۔ کانگریس کے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے تمام تعلیمی اداروں سے اردو زبان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ کانگریس شروع دن سے ہی اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، اور کانگریس کو جب اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں، کالجوں، عدالتوں اور دفاتر میں ہندی زبان جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور قائد اعظم نے کانگریس کی اردو شکنی کو اسلامی تہذیب و ثقافت اور تمدن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اردو نہایت آسان زبان تھی جو پورے برِ صغیر میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ ٹی وی اور ریڈیو پر خبروں میں آسان زبان کی بجائے ہندی جیسی مشکل زبان رائج کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ستمبر 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہونے پر کانگریس نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کر دیا کہ وہ جلد از جلد ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس کو واحد نمائندہ جماعت تسلیم کر کے اقتدار اس کے سپرد کر دے۔ برطانوی حکومت نے کانگریس کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کانگریسی وزارتوں نے 31 اکتوبر سے 15 نومبر 1939 تک استعفے دے دیے۔ کانگریسی وزارتوں کے استعفوں پر مسلمانان ہند سے قائد اعظم نے اپیل کی کہ وہ 22 دسمبر 1939 کا دن کانگریسی وزارتوں کے مظالم سے نجات کے طور پر منائیں گے۔
اس اپیل پر مسلمانان بر صغیر نے اس قدر لبیک کہا کہ 22 دسمبر 1939 کا دن تاریخ بر صغیر کا ایک یادگار باب بن گیا۔ بر صغیر بھر میں مسلمانوں نے کانگریس کی وزارتوں کے مظالم کے خاتمے پر شکرانہ کے نوافل ادا کیے، نیز احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالیں کیں۔